علامہ ابن جوزی خلیفہ معتضد باللہ کے ایک خاص خادم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ معتضد باللہ ایک روز دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہا تھا اور ہم اس کے پلنگ کے ارد گرد جمع تھے۔ یکا یک خلیفہ گھبرایا ہوا بیدار ہوا۔ خلیفہ نے کہا، تم لوگ جلدی سے دریائے دجلہ کی طرف جاؤ، وہاں پہلی کشتی جو خالی آتی دکھائی دے اس کو روک کر وہیں محفوظ جگہ لنگر انداز کر دو، اور اس کے بعد اس کے ملاح کو پکڑ کر میری خدمت میں حاضر کرو۔ خلیفہ کا حکم ملتے ہی ہم لوگ بلا وقت ضائع کیے دریائے دجلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ایک خالی کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ہم کشتی بان کو پکڑ کر خلیفہ کے دربار میں لائے۔ ملاح کی نظر جب خلیفہ پر پڑی تو وہ اتنا خوفزدہ تھا گویا ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ خلیفہ زوردار آواز میں گرجتے ہوئے بولا، اے ملعون، اس عورت کے بارے میں پوری باتیں سچ سچ بتلا جسے تو نے آج قتل کر کے اس کا سارا ساز و سامان چھین لیا ہے، ورنہ ابھی تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ ملاح نے تھوڑا سا پسو پیش کیا مگر پھر جان کے خوف سے کہنے لگا، ہاں اے امیر المؤمنین، میں صبح سویرے دجلہ کے فلاں گھاٹ پر تھا، اتنے میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ میں نے اس جیسی عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بڑا ہی عمدہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں قیمتی زیورات اور ہیرے و جواہرات تھے۔ میرے دل میں لالچ آ گیا، چنانچہ میں نے اس کو دھوکہ دے کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور پانی میں ڈبو کر مار دیا، پھر اس کے سارے کپڑے اور زیورات و جواہرات اس کے جسم سے اتار لیے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر یہ چیزیں لے کر اپنے گھر جاؤں گا اور اس عورت کے قتل کی خبر پھیلے گی تو یہ اشیاء میری گرفتاری کا سبب بن جائیں گی، اس لیے میں نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک شہر واسط کی طرف بھاگ جانا چاہا، مگر راستے میں آپ کے سپاہیوں نے حیلہ بول دیا اور مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے۔ خلیفہ نے پوچھا، اس عورت کے زیورات اور دیگر اشیاء کدھر ہیں؟ ملاح نے بتایا، کشتی کے نچلے خانوں میں چھپا کر رکھی ہیں۔ خلیفہ نے وہ سارے زیورات اپنے سپاہیوں سے کہہ کر منگوائے۔ بہت سا زیور تھا۔ سپاہیوں کو حکم دیا، اس جگہ جہاں ملاح نے عورت کو ڈبویا تھا اسے بھی پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور اسے پانی میں ڈبکیاں دے کر مار ڈالا۔ پھر خلیفہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی اس مقتول عورت کا وارث ہے وہ آ کر عورت کے زیورات لے جائے۔ یہ اعلان بغداد کے بازاروں میں 3 دنوں تک ہوتا رہا۔ 3 دنوں کے بعد عورت کے گھر والے خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ نے انہیں عورت کے زیورات اور لباس دے دیے۔ پھر خلیفہ کے خادم نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، آخر آپ کو اس راز کا پتہ کیسے چلا؟ خلیفہ نے کہا، خواب میں مجھے ایک شخص پکار کر کہہ رہا تھا، اے احمد، اے احمد، اس وقت سب سے پہلے جو ملاح کشتی لے کر آئے اس کو گرفتار کر لو اور اس سے عورت کے متعلق دریافت کرو جس کو اس نے آج قتل کر کے اس کا سارا سامان چھین لیا ہے، پھر اس پر حد جاری کرو۔ میں نے اسی خواب پر عمل کیا اور جو حقیقت تھی تم نے دیکھ لی۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی سٹوریز آپ کو سننے کو ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔